السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج INQ۔ آج کی جو اپڈیٹ ہے اس میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آج جو گورنمنٹ امپلائز کا احتجاج ہوا اور پروٹیسٹ ہوا اور جائز حقوق اور مطالبات جو ہیں ان کی منظوری کے حوالے سے، تو اس میں رحمان علی واجہ صاحب موجود تھے، تو انہوں نے کیا کہا اور کیا صورتحال ہے، کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل ورلڈ آف نالج INQ پہ لیں تو اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اور آپ اس استفادہ کرتے رہیں۔ تو جی ویورز، دیکھیے اور سنیے مکمل ویڈیو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر گیگا پاکستان، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی۔ بہت سے ساتھیوں کے سوالات اور پوسٹ وغیرہ بھی کریں تو کومنٹس وغیرہ آتے ہیں کہ جی وفاق کو تو ساری کی ساری جو ہے وہ مراحت مل جاتی ہیں، صوبے اس کے اندر سے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، تو صوبوں کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ تو کل بھی بیٹھے ہوئے ایک جگہ کے اوپر کیلکولیشن ہم کر رہے تھے۔ سوال وہ کرتے ہیں 2024 سے لے کے 2020 تک 60% تنخواہوں کے اندر اضافہ، دو جو ہے ڈاک ریلیف الاؤنسز جو ہے وہ ضم ہوئے تھے 7 سالوں کے اندر۔ ان 6 سالوں کے اندر 135% کے اوپر جو ہے پنجاب کھڑا ہوا ہے، 2 دفعہ جو ہے وہ پے اسکیل ریویژن جو ہے ہو چکی ہے۔ سٹل ناؤ میں اگر صوبوں کی بات کروں تو ابھی بھی صوبائی ساتھیوں کے ساتھ احتجاجی کیمپس کا جو شیڈیول دیا ہوا ہے اس ٹائم راولپنڈی پریس کلب کے باہر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ فیصلہ متحدہ جو ہمارا ایک الائنس تھا جس میں آپ ہی ساتھیوں کی خواہش تھی جی اتحاد ہونا چاہیے، اور بجٹ کے دن بھی جب صوبائی اسمبلی کے باہر ہم بیٹھے تو وہاں پہ پھر اتحاد کا ہوا، ہم نے اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، اور وہاں پہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اکٹھے چلیں گے۔ چیئرمین حافظ غلام محی الدین صاحب، دوسری سائڈ سے خالد جاوید سنگیرا صاحب، تو میں بڑا برملا اس کے اوپر ہوں کہ یہ پنجاب کے قائدین نے جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ خود کرنا ہے اپنی چیزوں کے حوالے سے، ہم فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کمیٹی تشکیل دی اور اس کمیٹی کے اندر مشترکہ طور کے اوپر دونوں سائیڈوں کی جو یونین ایسوسی ایشن تھی، اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ یہ کیمپس لگائے جائیں گے ساری چیزیں، بٹ ہمارے ہی لوگوں نے ساتھیوں کو مایوس کیا یا کچھ۔ پورے پنجاب کو اگر ہم نے کوآرڈینیشن یا اس کے ساتھ جو ہے وہ بند کیا ہوتا، جو 22 تاریخ کی کال ہے، ہر جگہ پہ کیمپس ہوتے، ملازم جو ہے کوآرڈینیشن کے اندر ہوتا اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو کیوں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا؟ لاہور کے اندر 23 کی تاریخ میں بیٹھے، ہم جیلوں میں تھے، اضلاع کے اندر لوگ نکلے، انہوں نے احتجاج کیے، سخت سے سخت ترین فیصلے، آپ موسم کو دیکھتے ہوئے آپ کی خواہشات اور ساری چیزیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملازمین اپنے حقوق لینے کے اندر سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ میں کسی کا نام لیے بغیر کہ وہ اپنے لیڈر کو تو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، مگر سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے تو یہاں پہ جو سرکاری ملازمین ہیں، قائدین تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، رحمان باجوہ، گیگا پاکستان، گیگا پنجاب۔ اگر ہم اپنی سائٹ کی بات کریں، حافظ غلام محی الدین صاحب، راجہ طاہر صاحب مرکزی صدر گیگا پاکستان ادھر بیٹھے، میڈم رخسانہ انور، قاضی عمران صاحب، ندیم اشرفی صاحب، ذوالقرنین صاحب، لمبی لسٹ ہے، باولپور، ایک کمپلیٹ لسٹ۔ اتحاد کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے، کیا صرف یہ پنڈی کے کلرکوں نے نکلنا ہے یا پنڈی کے ٹیچرز یہ انہوں نے بیٹھنا ہے؟ یہ 40 اضلاع کے اندر جو ہے یہ کس وجہ سے جو ہے یہ جو ایک کال دی گئی، اگر ساتھی سنجیدہ نہیں ہے تو کوئی تنخواہ جو ہے اسپیسیفکلی وہ قائدین کو یا اس کو نہیں دی جا رہی، اور پھر ہر جگہ کے اوپر کالی بھیڑیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی فنڈنگ لے کے اپنا منہ کالا کرتے اپنی ذات اور بچوں کے اوپر لگاتا ہے تو میری ذاتی رائے کے اندر بالکل اس کے اوپر لاکھوں کی لعنت۔ مگر جو خلوص نیت کے ساتھ اپنی کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں کہ جی تفریق کا شکار ہو گئے، تفریق کے شکار تو ملازمین 2008 2005 سے تھے، جب دیگر بینک میں 100% 150% 300% اضافی مراحت لے رہے تھے۔ گیگا پاکستان نے بتایا کہ تنخواہوں کے اندر تفریق ہے،
محکمہ اضافی مرات لے رہے ہیں اور آپ کو بتایا کہ آگ تلفی ہو رہی ہے. اور محروم ملازمین جو پسا ہوا تھا بھوکا ننگا اگر وفاق کا ملازم تھا اگر اس کو ملا ہے اس کو بنیاد بنا کے صوبوں کے اندر بھی ملا ہے, مگر صوبوں کے ساتھی گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ کہیں کہ یہ چیز ملے گی تو ایسا قطعاً نہیں ہے. بالکل مسلسل رابطے میں صرف ملازمین کے حوالے سے نہیں, ہمارے اندر کی جو کالی بھیڑیں قائدین کے حوالے سے بھی, کوئی چھوٹی یونین ہے یا بڑی یونینز ہیں ان کے اندر ملازمین کے حوالے سے نہیں, ذاتی انا اور یہ ساری چیزیں ہم نے تو اپنا سب کچھ جو ہے پیچھے کر کے کہ اگر یہ کمیٹی تشکیل دی گئی تو اس کی سربراہی رحمان باجوہ گیگا پاکستان کا نہیں نام ڈالا گیا تو ہم نے کہا دونوں چیئرمین اس کی سربراہی کریں کہ اپنی ذات کو ڈیگریڈ کر کے وہاں پہ کیا کہ پنجاب کے ملازمین اکٹھا ہو جائیں. اپنے اپنے اضلاع میں دیکھیں کہ کتنے قائدین نے, میرا یہ بھی سوال ہے کہ کتنے قائدین نے کتنے ملازمین نے اس ٹرینڈ کو فالو کیا جو ایک کال دی ہوئی تھی. انشاءاللہ تعالی وفاق کے نوٹیفیکیشن نکل رہے ہیں اور ان نوٹیفیکیشن کے بعد ہی صوبوں کے نوٹیفیکیشن جو ہیں انشاءاللہ تعالی نکلیں گے. ایک چیز بہت واضح ہے, جو پنجاب کے ملازمین کے حقوق ہوں, صوبائی ملازمین کے حقوق ہوں, اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ کمپرومائز نہ پہلے کیا تھا قیادت نے, نہ ابھی کریں گے. اپنے اندر کے مخصوص لوگ جو ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں ان کو بھی پہچانے. میں بارہا کہہ رہا تھا کہ اپنے قائدین کی حوصلہ افزائی کریں. موسم کی شدت, یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی گھر کی دہلیز کے اوپر کہ بجائے اس کے کہ آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچہ کر کے لاہور میں پہنچے, اپنے اپنے اضلاع کے اندر مکمل طور پہ جو ہے کام کو بند کریں. 22 تاریخ کی کال ہے, ابھی بھی 2 دن ہے, لیٹس سی. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ رحمان باجوہ یہ قائدین تو بیٹھے اور آپ گھروں میں بیٹھ کے کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوں. وفاق استعمال کر لیتا ہے. آدھی سے زیادہ تنظیموں نے بائیکاٹ کیا. منافقت سے بھرپور لوگ جو یہ کہتے تھے ہم وفاق نہیں جائیں گے, اب وہ بات کر رہے ہیں آپ تو وفاق میں آئے نہیں تھے, آپ نے تو بائیکاٹ کیا, وفاق نہیں آئے, تو آپ کس منہ سے آپ جو ہے وفاق کے نوٹیفیکیشن کا انتظار کر رہے ہیں. کاش کے اسٹرینتھ آپ نے دی ہوتی قائدین کو تو ہم 2 کی بجائے 4 ایڈ ہاک بھی شاید کروا جاتے. مگر اللہ کا کرم ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ادھر تو بہت سے لوگوں نے شاید یہ سوچا تھا کہ ہم اسلام آباد نہیں آئیں گے, احتجاج نہیں کریں گے اور پھر بولیں گے. دیکھا ہم ساتھ نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے. خاص طور پہ وفاقی وزراء کی جو کمیٹی تھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور ہم اپنے محروم ملازمین اور اوورآل تنخواہوں میں اضافہ تو 7% تھا. یہ وفاقی کابینہ کے منٹس کا انتظار کیا جا رہا تھا جس میں 15% کس حالات میں بیٹھے ہیں یہ دیکھ لیں. یہ بیٹریاں لگا کے یا کچھ قائدین, ان کی جرت کو میں سخت سلام پیش کرتا ہوں. یہ پنکھا تو ایجاد ہے ہمارے حافظ صاحب کی, نہیں فیڈرل کے ساتھی, اپنے لیے بھرپور تالیاں, سب کے لیے تالیاں. کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے قائدین سے, کیا کریں یہاں پہ؟ قائدین تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, کیا ملازمین جو ان کو ان کے حصے کا کام کرنا تھا کیا؟ جواب ہے کہ نہیں. ابھی تک اگر آپ نے نیت کی ہوتی, سر پہ کفن باندھا ہوتا کہ ہم 22 تاریخ کو آ رہے ہیں, ادارے ایجنسیاں سارے کے سارے بیٹھے ہوتے. اگر وفاق میں پرائم منسٹر نوٹس لے سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ملازم آ رہا ہے, ان کے ساتھ بیٹھے نیگوشیٹ کریں, تو یہ بھی رپورٹ جاتی ہے کہ پنجاب کا بحث ملازم تو سویا ہوا ہے. وہ اپنی انا کی چکر میں ڈیڑھ اینٹ کی یونین ایسوسیشن
दुकानदारी के चक्कर के अंदर कि मैं इधर हूं मैं इधर हूं, वो तकसीम है कि एक डिवीजन का मैसेज न जाए अपनी अना को, अपनी जात को फंसे पुश डाल के आप मुलाजमीन के लिए। मुसलसल पिछली जनवरी से आज 7वां महीना है एहतजाज के अंदर है। रमजान के अंदर तमाम इस्लाम है। सख्त फैसला, 10 दिन का धरना लाहौर के अंदर। बजट के अंदर जहां पे फैसला होना था, मेरी वीडियोस मौजूद है जहां पे बार बार कहा गया है कि दिस विल बी फाइनल, नाउ और नेवर। जहां पे फैसला होना था उस दिन हम घरों में बैठे रहे। यहां से इस्लामाबाद से वहां पे मौजूद थे। सूबों के लिए क्या किया, बैठे हुए सूबाई कैंप्स के अंदर। सूबों के मुलाजमीन किधर हैं? 40 इजला हैं, कितने इजला के अंदर ये एहतजाज हो रहा है? तो ये एक लम्हा फिक्री है। तमाम मुलाजमीन अपने अपने गिरेबान के अंदर झांके, देखें कि किस वजह से हुकूमत ने हमारे हकूक सलब किए और मजीद एक से एक कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो कम से कम वो कहते हैं कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने कितनों का हौसला हूं मैं। तो थकूंगा इंशाअल्लाह ताला किसी सूरत में नहीं। अमूमन बहुत से साथी बहुत दफा कहा कि यार इनको इनके हाल के ऊपर छोड़ दें। मैं नाम नहीं लूंगा, फिर आपको उसी तरह के लीडर जो है मुयस्सर होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारे दोनों चेयरमैन साहिबान हैं, गुलाम मुहिउद्दीन साहब और खालिद जावेद संघेड़ा साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि देखें। और सेकेंडली 22 तारीख के हवाले से क्या आपने तरतीब बनानी है, और बिल्कुल ये भी देखा जाए कि किस तंजीम के सूबाई सदूर जो है उसकी जो है वो कर रहे हैं कि हम इस फैसले को नहीं मानते या कुछ है, उनका भी सदेबाब होना चाहिए। जो इस तहरीक के अंदर यहाँ पे शामिल थे, जो इससे बाहर निकले, जिन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। दो चीजें, एक तो ये है कि अमल दरामद ना करना सुस्ती या उसकी वजह से मजबूरी, एक तो अलहदा चीज है, मगर बरमला आगे आके नया शेड्यूल और ये देना, मैं ये समझता हूं कि ये सबसे ज्यादा मुलाजमीन को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। एक एक चीज को देख रहे हैं। रहमान बाजवा मेरा नाम है और सब मुलाजमीन को पता है, ठीक है? तो मायूस नहीं होना, मगर अपने गिरेबानों के अंदर भी झांक रहे। बहुत से लोग फिर ये कहते हैं कि लीडर ने ये बात कर दी या उसने बात कर दी, गिरेबानों में झांकने का बोल रहे हैं या वैसा देख रहे हैं। तो बिल्कुल कायदीन का ये हक है, लीडर का हक है कि वो अपना वक्त, अपने बच्चों का टाइम, अपने बच्चों का पैसा सब कुछ लगा के जिनके लिए करें वो घरों में बैठे रहें। और कुछ लोग वो शायद सरकारी मुलाजिम भी ना हो, शायद हुकूमत ने उनको मुलाजमीन को मायूस करने के लिए भौंकने पे लगाया हो, आप उनका भी सदेबाब ना कर सके, उनसे भी ना पूछ सके कि तुमने क्या किया है, अपने हिस्से का काम किया या नहीं किया, कौन सा महकमा, कब एहतजाज में आए हो। दैट वाज द की मोमेंट कि इजला के अंदर अपने अपना इदारा बंद करना पड़ना था, अपना अपना दफ्तर, अपना अपना स्कूल में तो छुट्टियां थी, साथियों को आना पड़ना था। यहां से पता लगना था दिलेरी का या उसका, कायदीन ने तो फैसला ले लिया था। तो इंशाअल्लाह ताला 2 दिन है, लेट्स सी। गिरेबानों में झांक लिया और अमली तौर पे आप बाहर निकल आए 22 तारीख को, तो 22 से इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख नहीं होगी, आपके मुतालबे आपकी दहलीज पे इंशाअल्लाह ताला पूरे होंगे। और सिर्फ लाहौर ही निकल आता है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि सिर्फ वफाक निकल आए तो किसी सूबाई मुलाजिम की जरूरत नहीं है, और सिर्फ लाहौर निकल आए तो पूरे पंजाब में से किसी की जरूरत नहीं है। मगर पूरा पंजाब अगर बाहर निकला होगा तो शायद फिर लाहौर भी निकल आए। यही होता है कि मैं अकेला क्यों, किसी न किसी को तो पहला कदम उठाना होता है। अगर बादल के अंदर बारिश के कतरे, ये सोचे कि नीचे इतनी गर्मी है, इतनी आग है, मैं क्या करूंगा,
بھائی وہ ایک قطرہ کسی کو پہل کرنی ہوتی ہے پھر اس کی تلقین کی جاتی ہے. تو اضلاع میں کچھ نہیں ہونا مکمل. یہاں پہ لوگوں کو گمراہ کیا گیا کہ اضلاع میں کچھ نہیں ہونا، اضلاع میں کچھ نہیں ہونا. سوال یہ ہے کہ اگر اضلاع جو ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ مکمل طور پہ بند ہو، تمام ملازم نکلے ہو اپنے ضلع کے اندر، کیونکہ ہماری بہنیں لاہور نہیں جا سکتی، تمام کے ایشوز ہیں، بچے سنبھالنے بہت سے لوگوں کے ایشوز ہیں، مگر اپنے ضلع میں کم از کم وہ لوگ آ سکتے ہیں. تو 2 دن ہیں. پنجاب کی قیادت، حافظ غلام محی الدین صاحب، کمیٹی کے دیگر ساتھی، میں جان بوجھ کے اس لیے انوالو نہیں ہو رہا کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ باجوہ صاحب نے مداخلت کر دی تھی، نہیں تو یہ ہو جاتا ہے یا کچھ. تمام قائدین جو کمیٹی کے اندر ہیں، اس فیصلے کے اندر تمام ساتھیوں نے تائید کی تھی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو آن کریں گے. ان سے آن کروایا جائے، نہیں آتے تو بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کیا معاملات کرنے، پینشن، رول 17A، اداروں کی نجکاری، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، 2 دسمبر کا نوٹیفیکیشن، AEOs کی ریگولرائزیشن، کلاس 4 کی اپ گریڈیشن، لیب اٹینڈنٹس کی اپ گریڈیشن، لیڈیز ہیلتھ ورکرز کی اپ گریڈیشن. جن ساتھیوں کو نکالا گیا ہیلتھ سے کون سے ہزاروں ایشوز، مگر ہم نکلنے کو تیار ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے معاملات حل ہوں، تو ایسا نہیں. رحمان باجوہ تو بیٹھا ہوا ہے، اپنے اپنے حصے کا بتائیں کہ اپنے اپنے اضلاع کے اندر بیٹھے یا نہیں بیٹھے قائدین کی کال کی.